الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک بات عرض کرنی ہے اور بات وہ یہ ہے کہ تعلقات کو قائم رکھیے، تعلقات کو برقرار رکھیے۔ ایک تعلقات جوڑے جاتے ہیں، تعلقات کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے تعلق وجود میں آتا ہے۔ اب یہاں صرف ایک بات یاد کرنی ہے مجھے کہ تعلقات جو وجود میں آ چکے اسے قائم رکھیے۔ ماں باپ سے تعلقات کو قائم رکھیے، بھائیوں سے بہنوں سے تعلقات کو قائم رکھیے، اپنے خاندان والوں سے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھیے، دوست و احباب سے تعلقات کو قائم رکھیے، اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز اور اپنے پروفیسروں سے تعلقات کو قائم رکھیے، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات کو قائم رکھیے۔ جی ہاں، تعلقات کو قائم رکھیے۔ انہی تعلقات میں سے ایک بہت اہم تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا مضبوط ہے، اس پر غور کر کے پھر تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے تعلقات رمضان کے مہینے کے اندر، جو بھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سے ہمارے تعلقات بہت مضبوط تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے تھے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی تھی، جب بھی اللہ کی طرف سے پکارا جاتا تھا تو ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے اور خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ یوں کہا جائے کہ احکم الحاکمین رب العالمین کی نافرمانی ذرہ برابر بھی ہم گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ اہل ایمان کی شان بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی وہ گوارا نہ کرے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جوں گزرا تو آپ بھی اپنے بارے میں غور کر لیں، میں نے بھی اپنے بارے میں غور کیا، ہم سب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھے، جو ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا، اس کے اندر کہیں کمی تو نہیں آ گئی ہے، کہیں کچھ کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگر کوتاہی ہو گئی ہے اور کمی ہو گئی ہے تو یاد رکھیے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا اور دنیا کی ساری طاقتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوط ہے، اہل ایمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صمدیت کی گواہی دینے کی وجہ سے، اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ عربی کا مشہور جملہ ہے، اذا كان اللہ معک فمن علیک واذا كان اللہ علیک فمن معک، یعنی اگر اللہ کی ذات میرے اور آپ کے ساتھ ہے، اگر میرے رب سے تعلق ہے، میرے خالق سے، میرے مالک سے، میرے رازق سے، میرے پیدا کرنے والے سے میرا رشتہ مضبوط ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہے کہ دنیا کے تمام وسائل، تمام اسباب، تمام چیزیں ہمارے پاس تو موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارا ناراض ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے یہ سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہمارا اللہ سے تعلق تھا، اس تعلق کو برقرار رکھا جائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کے لیے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان وسائل و اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تعلق کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس تعلق کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ تعالیٰ فیکم۔